اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا چوتھا سوال یہ ہے جی کہ محبت کیا ہے اور کیا یہ ضروری ہے اور کیا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ سوال میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ جیسی محبت آج کل ہم نے دیکھی ہے اس کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے یہ سوال۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے محبت کے بارے میں، تو اس میں تو اسپرچویلٹی اور فلسفی اور اس میں ماڈرن ریلیشن شپ سائنسز اور آج کل کی بہت کچھ چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ٹائم میں اس کا سوال کا جو جواب یا اس کا جو سوال کا حق ہے وہ ادا کر سکوں۔ دیکھیں، جو محبت آج آپ سمجھتے ہیں نا، اسپیشلی میں یہ پچھلے 30-40 سال کی بات کر رہا ہوں، 20-30 سال کی بات کر رہا ہوں، جو ہمیں پڑھائی گئی ہے جب سے میڈیا آیا ہے، چلیں یہ کہہ لیتے ہیں، یا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہیر رانجھے کی محبت، یا ہم نے ایک ہی محبت ہے کہ رومانٹک لو جسے آپ کہتے ہیں۔ تو یہ جو محبت آپ بتا رہے ہیں نا، یہ کنڈیشنل ہوتی ہے۔ یہ کنڈیشنل کیسے ہوتی ہے؟ یہ کنڈیشن ایسے ہوتی ہے کہ جناب آئی لو یو، یو لو می، آئی ڈڈ دس ٹو یو، آپ نے مجھے تحفہ دیا، اس نے مجھے تحفہ دیا، میں نے اس کو دیا، اس نے مجھے دیا، میں نے اس کو کھانے میں بلایا، اور پھر آپ سارا دن کہتے رہتے ہیں آئی لو یو، آئی لو، اس نے آگے سے کہہ دیا آئی لو یو۔ تو یہ ایک ریسیپروکیٹ ہوتا رہتا ہے، عدلے کا بدلہ چلتا رہتا ہے، اور آج کل ہم اسی محبت کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے اس میں پین بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات لوگوں کے ہارٹ بریکس ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز دوسرے سے پوری نہیں ہوتی تو آپ کا ہارٹ بریک ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، ظلم ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان تو انسان ہے، ہر بندہ کئی سال تک ایک جیسی محبت انسان چلا ہی نہیں سکتے، اور اسپیشلی اس قسم کی محبت تو بالکل ہی نہیں چل سکتی۔ کوئی چیز بھی سرکمسٹانسز بندہ نہ بھی بدلے، سرکمسٹانسز چینج ہو سکتے ہیں، عمر بدل سکتی ہے، محبت کا اظہار بدل سکتا ہے، محبت کے معنی بدل سکتے ہیں۔ تو شاید جو 20 سال پہلے آپ محبت جس طریقے سے کرتے تھے آپ اس طریقے سے نہ کر پائیں یا شو کر پائیں، آپ کی عمر بدل چکی ہے، آپ کے خیالات بدل چکے ہیں۔ تو جو میرے حساب سے ریئل لو ہے نا، وہ نان کنڈیشنل ہوتی ہے، اور جب نان کنڈیشنل کا لفظ استعمال کیا جائے نا، اس میں یعنی کہ اس کو آپ کہتے ہیں ون سائیڈڈ۔ یہ وہ محبت ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہے، یہ ٹو وے تو ہے نہیں، جو کنڈیشنل ہے یہ تو انکنڈیشنل ہے۔ اگر آپ اس محبت کو آج کے دور میں شاید آپ کو سمجھ ہی نہ آئے یہ کیا ہوتی ہے، بھائی یہ محبت کون سی ہے جو کہ نان کنڈیشنل ہے اور یہ ون سائیڈڈ ہے، ایسی کون سی محبت ہے؟ تو اگر آپ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ ایسی محبت ہے کہ جناب آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، یو جسٹ لو سم بڈی، یا یو جسٹ لو سم تھنگ، آپ کو ایک چیز پیاری ہے، بس ہے، آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو اکثر اوقات کہتا ہوں جس کو آج آپ محبت سمجھتے ہیں وہ اس محبت کے وہ تو سودے بازی ہے، وہ تو لے اور دے ہے، وہ تو ریلیشن شپ آپ سمجھتے ہیں نا ریلیشن شپ ہے، تو بھی آپ کو تو ریلیشن شپ کے اندر تو گیو اینڈ ٹیک چلتا رہتا ہے۔ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ سنسیئرلی سیلف لیسلی سالہ سال ٹھکرائے جانے کے باوجود بھی کسی کو محبت کرتے ہیں؟ ہم لوگوں میں تو آ کے صبر ہی کوئی نہیں، پیشنس ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو رسپانس نہ ملے اور ایک سال گزر جائے تو آپ کہیں گے یار چھوڑو اتنی اور آپشن ہے، میرا دماغ خراب ہے۔ سو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو آپ کی زندگی کے اندر سارے مسئلے مسائل ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے محبت کنڈیشنل بنائی ہوئی ہے، اور آپ اس کو صحیح محبت سمجھتے ہیں۔ صحیح محبت کے اندر اتنی ویسے نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح محبت کے فارمولے ہی فرق ہیں، اس کی وہ کنڈیشنل وہ ون سائیڈڈ ہے۔ تو ون سائیڈڈ پہ آپ کو اختیار ہے، آپ محبت کرتے ہیں بس آپ کرتے ہیں، وہ کوئی کچھ بھی کر لیجیے آپ کرتے ہیں، پھر یہ آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری محبت ہے کنڈیشنل، وہ آپ کنٹرول نہیں کرتے، وہ دوسرا بھی اتنا ہی کنٹرول کرتا ہے جتنی آپ کنٹرول کرتے ہیں، وہ ٹو سائیڈڈ ہے۔ اور وہ آپ کو اپنے بارے میں تو اگر آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کر نہیں سکتے۔
تو اس کی غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی کی کچھ وجوہات ہیں. بعض دفعہ ہم لو ورسز ان لو کو بھول جاتے ہیں. یعنی کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ محبت اور محبت میں ہونے میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں نا جو فالنگ ان لو ہے وہ ایک لاشعوری فیل ہے. یعنی کہ ایک ایسا فیل آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے ہوم ورک ہی نہیں کیا، بس آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی. وہ ایک لاشعوری فیل ہے جس کو آپ کہتے ہیں آئی فیل ان لو. جو لو ہے نا وہ ایک کانشیس ایکٹ ہے، شعوری. یہ جو لاشعوری ایکٹ ہے نا، جیسے آپ لاشعوری طور پہ یو فیل ان لو ود سم بڈی، اسی طریقے سے یو فیل آؤٹ آف لو ود سم بڈی بھی پاسبل ہے. آپ کس نے کسی کو دیکھا، کوئی چیز پسند آ گئی اور اس کے بعد آپ محبت میں آ گئے اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو کچھ اور لگا، یو فیل آؤٹ آف لو بیکاز لاشعوری تھا، یہ بھی لاشعوری ہو گئی. لیکن جو شعوری طور پہ محبت ہوتی ہے، آپ نے کوئی ایکسپیکٹیشنس کی نہیں ہوئی، آپ ون سائیڈڈ ہیں، آپ نے اپنا ہوم ورک کیا، یو جسٹ لو somebody. It's an act which is you are not expecting anything. آپ کو نے پہلے اپنے آپ کو بتا لیا ہوا ہے. اور اس طرح کی محبت میں بعض وقت دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو آپ رومیو جولیٹ کی اور ہیر رانجھے کی اور پرانے زمانے کی کہانیاں پڑھتے تھے نا، میرا خیال ہے اس کے اندر کہیں یہ ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہوگا کہ اس میں اکثر اوقات لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ there is somebody who is loving them to that. شادی کسی اور کی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے but the love still exists. اس کو پتہ بھی نہیں ہے، ماسا بھرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا فرق نہیں پتا. دوسرا یہ ہے بعض دفعہ ہماری جو نیڈ ہے نا، انسان کی نیڈ ہوتی ہے، اور اسپیشلی عورتوں میں بھی ہوتی ہے لیکن آدمیوں میں زیادہ ہے، نیڈ آف پاور اینڈ کنٹرول. کالج میں 6 لڑکی ہیں، کلاس میں آپ کی 8 لڑکی ہیں، ایک لڑکی ہے، 4 لڑکیاں ہیں، 5 لڑکیاں جو کہ آپ روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا روب نہیں برداشت کرتے، اور آپ کو سخت نیڈ ہے پاور کی اور کنٹرول کی. تو آپ ایک لڑکی ایسی ہے جو بڑی پیسو سی ہے اور وہ آپ کی ہر بات میں یس یس کیے جاتی ہے. وہ آپ کو یس یس یس، آپ اچھے ہیں، یہ اچھے، سورج چڑھا ہوا، ہاں جی چڑھا ہوا، یہ پسند آیا، ہاں جی چڑھا ہوا، رات ہوگی، ہاں جی رات ہوگی، آپ بتائیں جی. وہ ہوتا ہے نا مذاق بھی بنے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کھائیں گے جو آپ کہیں، کہاں چلیں گے جو آپ چاہیں. تو بعض دفعہ یہ جو ہماری نیڈ ہوتی ہے نا پاور کی اور کنٹرول کی، ہم اس کو محبت کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کی نیڈ کوئی سرو کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے محبت ہے. وہ نیڈ بیسڈ لو ہے. somebody is serving something of you. آپ کی ضرورت کی کنجی کسی کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کسی شخص کو یوز کیا جا رہا ہے اپنی نیڈ پوری کرنے کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی نیڈ سرو ہو رہی ہے اور یہ زیادہ دیر رہے گی بھی نہیں. اسی طریقے سے دوسرے انسان کی نیڈ ایک ہوتی ہے اکثر ٹیکنگ کیئر کی. ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے، اور یہ میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں، یہ اکثر اوقات ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، بچے بچیاں، یہ بڑی بیوقوفی یہ کرتے ہیں کہ نا گھروں کے حالات ہیں نا، اپنے آپ کو نا مرا پٹا دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو. بچی آئے رونا شروع کر دے گی سمپتھیز لینے کے لیے کہ ہائے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، یا میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے گھر میں، سمپتھیز لے لے گی. اچھا آگے سے کوئی کلاس فیل ایسا ہوگا جس کی اپنی نیڈ ہوگی ٹیکنگ کیئر آف کی، وہ جناب آپ کو شولڈر ٹو کرایہ دے دے گا، آپ کو محبت ہو جائے گی. اچھا اب وہ محبت کی بنیاد کیا ہے؟ ٹیکنگ کیئر آف، کہ یو وانٹیڈ ٹو ٹیک کیئر آف somebody اینڈ یو گاٹ somebody. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی کمزوری
آپ اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا سمپتھی بیسڈ، یہ نہیں چلتی، کیونکہ سونر اور لیٹر اس کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ساری زندگی شاید آپ کو بھی نہ ہو، وہ بھی نہ آپ کی ٹیک کیئر نہ، تو یہ اکثر اوقات ایسی شادیوں میں آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، بڑے بڑے آپ کو کس سے پتہ چلائیں گے کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی نیڈ بیسڈ ہے کہ جی آپ کی نیڈ تھی ٹیکنگ کیئر آف سم بڈی اینڈ یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ. تو ٹھیک ہے، ایک شادی چل رہی ہے، آپ کی بیوی ہے، یا بیوی کی نیڈ یہ ہے کہ وہ آپ کو جناب خامن جو سے آپ گھر چلا رہا ہے، وہ پیسے لا رہا ہے، اور جناب دوسری جون سی ہے وہ اس کو کھانے بنا رہی ہے، اس کا دھیان کر رہی ہے، تو ٹیک کیئر دونوں کی نیڈ پوری ہو رہی ہے. تو اگر یہ محبت ہے، یہ پھر وہی کنڈیشنل والی ہوگی، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصل محبت ہے نا، کہ یہ تو کنڈیشنل محبت کی ساری قسمیں ہیں، چاہے یہ والی ہو ٹیکنگ کیئر کی ہے، وہ پاور کنٹرول والی ہو. اگلی نیڈ لو ورسز نیڈ فار سیکیورٹی ہوتی ہے. کئی بچیاں اور بچے بروکن فیملی سے ہوتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں، فائنینشیلی انسیکیور ہوتے ہیں، فزیکلی انسیکیور ہوتے ہیں، اور وہ بچیاں جو ان سی ہیں وہ کسی ایسے شخص کو پسند کر لیتی ہیں جن سے وہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ خاندان ہے ان کا اچھا ہے، یا یہ لڑکا مضبوط ہے، یہ ہمیں سیکیور کر دے گا، ہمارا دھیان کر لے گا، ہی ول اسٹینڈ اپ فار اس. تو اور یہ لڑکے بھی ایسے کرتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے وہ انسیکیور ہے، اس کا کیریئر کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی میڈیوکر فیملی سے آیا ہے، وہ اکثر کہا تو ایک ایسی لڑکی اس کو پسند کر لیتی ہے جس کو گھر دماد چاہیے، جب وہ کہتی ہے کہ اچھا یار یہ جون سا ہے، یہ اس کو سیکیورٹی چاہیے، میں اس کو سیکیورٹی دے دیتی ہوں، کیریئر دے دیتی ہوں، باپ سے کہہ کے اس کو جاب پہ سیٹ کرا دیتی ہوں، اس کی سیکیورٹی کی نیڈ پوری، یا وائس ورثہ، یا عورت ایسا ہے کہ اس بچی کو سیکیورٹی مل جائے. تو ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں. ہم اس کو بھی اکثر اوقات محبت سمجھتے ہیں، یہ بھی محبت نہیں ہے، تو پھر سودے بازی ہے، تو پھر وہی کنڈیشنل والی بات آ گئی. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں. اچھا، ایک آج کل میں ایک اور شادی دیکھتا ہوں میڈیا میں جو اکثر اوقات مشہور ہے، اور ہمارے کالج کے اسکولوں کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے تھے کبھی کبھی ایسا کیس، لیکن آج کل تو یہ بہت عام ہو چکا ہے. اور وہ ہے نا، اس کے لیے ایک ورڈ بولا جاتا تھا آم کینڈی. ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہو جاتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مشہور ہے، اس کے ساتھ میں بھی مشہور ہو جاؤں گا. میڈیا میں اکثر کہا آپ شادی اس لیے کر لیتے ہیں نا کہ جناب اس کی تو بڑی لائکس ہیں یار، یہ تو بڑا مشہور بندہ ہے، تو میں اس کے ساتھ عشق لگا لوں، میں بھی مشہور ہو جاؤں. اور یہ آپ کو لگاتا ہے سوشل میڈیا میں بہت نظر آتا ہے، ویسے ہی میڈیا میں بہت نظر آتا ہے، شو بزنس میں بہت آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. تو یہ بھی محبت ہوتی ہے کہ ایک کالج کا ہیرو ہے، کالج کا ایتھلیٹ ہے، کالج کا ایکٹر ہے، گڈ لکنگ لڑکا مشہور ہے، کالج کی ڈانسر ہے، کالج کی ڈرامیٹک کلب کی کوئی لڑکی ہے، کالج کی کوئی ڈبیٹر ہے. لڑکا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار اگر اس سے میرا افیئر چل جائے، اس سے میں محبت ہو جائے تو میں بھی مشہور ہو جاؤں گا. یا لڑکی یہ چاہتی ہے کہ یار وہ ایتھلیٹ ہے، وہ سب جانتے ہیں اس کو، وہ ہیرو ہے. تو بعض دفعہ ہم اپنی نیڈ یہ والی پوری کرنے کے لیے بھی افیئر چلا لیتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے. یہ بھی محبت جو سی فالس ہے، یہ ریئل لو نہیں ہو سکتی. ریئل لو ہمیشہ نان کنڈیشنل ہوتی ہے. یہ ساری جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہیں یہ کنڈیشنل ہے. تو سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ پہلے نفی کر لو اور پھر ہاں کرنا. تو پہلے میں نے آپ کو نفی بتا دیا ہے کہ محبت، صحیح محبت کیا نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں صحیح محبت ہوتی کیا ہے. نمبر 1، سب سے پہلا پرنسپل تو یہ ہے، لو جو ریئل لو ہے نا، اور یہ اگر آپ اس کی اسپرچویلٹی میں آ جائیں نا، تو عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بات اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں، فلسفہ جو اسپرچول صوفی فلسفہ ہے، تو یہ عشق جو حقیقی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا جاتا ہے. لوگ بڑی کتابیں ہیں اس کے اوپر. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرے تو میں نماز پڑھوں گا. وہ اللہ سے پیار ہے، بس اللہ سے پیار ہے. اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ساری بھی نہیں، تو پھر تو وہ سودے بازی ہو گئی. اسی طریقے سے ایکسپیکٹیشنس کے اوپر کہ آپ کسی کو چاہیں کہ جناب تو یہ ایسے بیہیو کرنا شروع کر دے جیسے کہ میں چاہتا ہوں. آپ اپنی بیوی کو، اپنے میاں کو، اپنی سہیلی کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں. تو یہ ایکسپیکٹیشنس بیس جو لو ہے نا، یہ ریئل نہیں ہو سکتی. اور جو ریئل لو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے اوپر بیس نہیں کرتی. نمبر 2،
سب سے جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ آتا ہے نا اس کے اندر وہ یہ آتا ہے لو از ناٹ نیڈنگ. لو محبت جو سی ہے نا اس کی یہ ضرورت بیسڈ نہیں ہوتی, یہ خواہش بیس ہوتی. جیسے میں نے بتایا نا پچھلی ساری کنڈیشنل ہیں. میری نیڈ آف پاور, میری نیڈ آف کنٹرول, میری نیڈ آف سیکورٹی پوری ہو رہی ہے. نیڈ ہے نا, نیڈ پوری ہو رہی ہے. میرا گھر چلا لے گی, میرے بچوں کو پال لے گی, میرا سیکورٹی مل جائے گی. ہاں جو ریئل لو ہے یہ نیڈ بیسڈ نہیں ہوتی, یہ وانٹ بیسڈ ہوتی ہے. مجھے اس سے کچھ نہیں ملنا بٹ آئی جسٹ لو ہم اور ہر. آئی وانٹ ہم, آئی وانٹ ہر. مجھے کچھ نہیں چاہیے, وہ بعد میں مل جائے نہ ملے نہ ملے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا نیڈ. اکثر شادیاں جب نیڈ پہ بنتی ہیں نا تو وہ بزنس ہے, وہ سودے بازی ہے. بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں, لیکن جو وانٹ بیسڈ شادیاں ہیں نا وہ چلتی رہتی ہیں کہ یار وی وانٹڈ ٹو. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جب آپ کو کوئی پسند ہے تو پھر آپ کی چیز پوری ہوگی. آپ نے کسی شخص کو کسی ضرورت کے لیے لے لیا, وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی, آپ اس کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ نے وانٹ سے شادی کی ہے, ضرورت پوری ہو یا نہ ہو, وہ وانٹ سے آپ شادی چلتی رہتی ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے لو جون سی ہے نا, جو ریئل لو ہے وہ ہمیشہ انکنڈیشنل ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ریئل لو کی ایک سائن ہے کہ آپ اپنے سے انٹرسٹ سے دوسرے کے انٹرسٹ کو آگے رکھتے ہیں. ہمیشہ لوگ اپنے آپ کو, ذاتوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں کسی اور کی فلاح کے لیے. جو آپ کو سوچیں نا, اللہ حقیقت میں نے یہ بتا رہا ہوں کہ حقیقت عشق حقیقی کے اندر بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کو آج کا وقتی طور پہ جو آپ کو فائدہ مل رہا تھا, آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا, لوگ پہنچاتے رہے. اب وہ تو ایک ہوائی بات ہے نا, اکثر لوگوں کے نزدیک تو وہ ملے گا, وہ اکثر اس پہ بڑا کچھ لکھا جاتا ہے. وہ تو ایمان کی بات ہے. میرا تو ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہوگا, لیکن کئی لوگوں کا ایمان نہیں. اچھا یار چھوڑو, وہ پورے جو ملیں گی بعد میں جو ملیں گے, ابھی کی جو بات ہے ساری دنیا اسی پرنسپل پہ چلتی ہے. تو آپ اپنے انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کے بیک سیٹ پہ دوسرے کے انٹرسٹ کو پورا کرتے ہیں. میں کئی ایسی قربانیوں کی مثالوں کو جانتا ہوں کہ جی ایک بندہ تھا, وہ اپنی پڑھائی کرنے کے لیے گیا, اس نے اپنا کریئر خراب کر دیا. اور میں اپنے والد صاحب کی اگزامپل دیتا ہوں, ان کو اتنے دنیا میں موقع ملتے تھے, ہمیں تو اس وقت پتہ نہیں ہوتا تھا. میرے ابھی بھی اگر لوگوں سے پوچھیں تو کہیں گے میرے ابو اس کے بڑے سخت تھے, سخت مزاج تھے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے والد صاحب نے میری ماں کی بیماری میں کتنی خدمت کی ہے, اور میں نے ان کو کتنا روتا ہوا دیکھا ہے. اب مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب نے, آدمی کے لیے سب سے بڑا نا کریئر ہوتا ہے. یہ اس دور کی بات بتا رہا ہوں 60-70s کی, جب کہ پاکستانی نا جتھوں کے حساب سے پاکستان چھوڑ کے دبئی, امریکہ, کینیڈا, جرمنی گئے تھے. تو میرے والد صاحب کو بھی بہت موقع ملے, لیکن انہوں نے نہیں ان میں سے کسی چیز کو بھی اڈاپٹ کیا, کسی آپشن کو نہیں لیا, اپنے کیریئر کو نقصان بھی پہنچایا. تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کیا جذبہ ہوگا. آج کے مرنے کو آپ خود سوچیں نا, کہ آپ کا آج تو بیویاں خود کہتی ہیں جاؤ جی تسی جاؤ, باہر جاؤ, کوئی گل نہیں, میں سنبھال لوں گی کار, تسی کماؤ جا کے. لیکن وہ کیا ہوگا اس وقت, کیا اور یہ جانتے ہو کہ آدمی جس کو بہت زیادہ پروگریشن کی ضرورت ہے, جس کی سیلف اسٹیم بیس اسی چیز پہ کرتی ہے, وہ کیا شخص ہوگا جو کہ اس دور میں وہ اپرچونٹی, جب اس کے آگے پیچھے سارے لوگ جا رہے ہیں اور وہ ان سے قابل ہو اور وہ نہ جائے. تو آج میں سوچ سکتا ہوں شاید اس کے پیچھے یہ وجوہات ہوں گی. اسی طریقے سے لو, جو ریئل لو ہوتی ہے نا, وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو, اپریشیٹ کرتی ہے, ایکسپلائٹ نہیں کرتی. انسان اور انسان فرق ہوتے ہیں, بڑے بڑے سالوں سے چلتی رہتی ہے. لوگوں میں فرق ہوتے ہیں, فیملیوں میں فرق ہوتے ہیں, ویلیو سسٹم کے فرق ہوتے ہیں, کچھ بیسک فیملی یونٹ کی پرنسپلس ایک ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. بڑے فرق ہیں, ایک گھومنے والا ہے, گھومنے والا نہیں ہے. ایک جناب چنچل ہے, دوسرا خاموش ہے. ایک جناب ٹی وی دیکھتا ہے, دوسرا کتابیں پڑھنے والا ہے. چوتھا گھومنے والا ہے, دوسرا جناب ایک گھر بیٹھنے والا ہے. ایک فلموں دیکھنے والا ہے, سوشلائز کرنے والا, دوسرا نہیں سوشلائز کرتا. لیکن آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو.
آپ اس کو بیوٹی سمجھتے ہیں اس چیز کی کہ یار یہی تو ریلیشن شپ کی خوبصورتی ہے. یہ ایک ریئل لو کی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. اسی طریقے سے جو اصل محبت ہوتی ہے اس میں ایمپتھی ہوتی ہے, اس میں لوگوں کے ساتھ پرسنل کنیکشن بہت ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ صرف میاں بیوی کے اندر یہ محبت ہوتی ہو. یہ جو ریئل لو ہوتی ہے نا, یہ کسی ریلیشن شپ میں بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس انوائرمنٹ سے گزرے ہیں. میں نے بڑی اس کی کہانیاں دیکھی ہیں, اپنی آنکھوں سے آزمائی ہیں. زندگی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ میں ماں کی اگزامپل دیتا ہوں, باقی شاید آپ کو اگزامپل سمجھ نہ آئے. ماں کی اگزامپل دیتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اکثر اوقات میں امریکہ میں تھا, کوئی پریشان ہوتا تھا تو میری امی کا فون آ جاتا تھا. خیر تو ہے, میں کہاں میں امریکہ, کیا کنیکشن تھا بھائی. یہ کنیکشن اس لیول کا کنیکشن ہوتا ہے, اسپریچل کنیکشن ہوتا ہے. آپ کا دل کیا ساتھ ایک دوسرے کی کال آ جاتی ہے, ایمپیتھی ہوتی ہے, پرسنل کنیکشن ہوتا ہے. یو کین فیل فار سمبڈی. آپ اپنی ذات سے بڑھ کے کسی کی تکلیف کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دوسرا اس وقت کیا فیل کر رہا ہوگا, اس کی نیڈ کیا ہوگی. میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں, مجھے سردی لگ رہی ہے اور میرے والد صاحب نے اٹھ کے مجھے چادر پکڑا دی ہے. یا کسی کو پتا ہے, میں نے کانپا بھی نہیں, میں ان کو پتا ہے. تو یہ کسی رشتے میں بھی ہو سکتی ہے, میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہو سکتی ہے, بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی ہو سکتی ہے, دوستوں میں بھی ہو سکتی ہے. محبت جو سی ہے ریئل محبت کسی رشتے میں بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں کنڈیشن تو ہے نہیں. کنڈیشنل ہوگا تو آپ کی نیڈ بھی پوری, تو پھر تو آپ کو بیوی چاہیے. لیکن اصل محبت جو سی ہے آپ اس کو کسی طریقے سے بھی چلا سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں اور سب سے اہم جو 7ویں چیز ہے, تو پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر 1 ریئل محبت میں ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. نمبر 2 اس کے اندر جناب یہ نیڈ بیس نہیں ہوتی, وانٹ بیسڈ ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں نہ کہ آپ کی ضرورت پوری ہو. تیسری میں نے آپ سے بات کی کہ یہ انکنڈیشنل ہم نے کہا ہوتی ہے. پھر ہم نے بتایا کہ جناب یہ اپنے آپ سے زیادہ دوسرے کی ضروریات کو آگے رکھا جاتا ہے, اپنی چاہتوں سے زیادہ دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جی ایک دوسرے کے جو ڈفرینسز ہیں 5ویں نمبر پہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو, لوگوں کے ڈفرینسز کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو چھٹا یہ بتایا کہ اس میں کنیکشن ہوتا ہے, پرسنل کنیکشن, بڑا ایک میٹا فزیکل لیول کا کنیکشن ہوتا ہے, ایمپیتھی ہوتی ہے. یہ 6. 7واں جو سب سے اہم ہے وہ شاید لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا اکثر اوقات, اور شاید وہ آپ کو جو پرانے انگلش لٹریچر, اردو لٹریچر میں عشق نظر آتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے. اور وہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی وہ آپ کو کئی دفعہ بتانے کی کوشش کی ہے. کچھ حدیث بھی ہیں, پہلے میں آپ کو پرنسپل بتاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. جو اصل محبت ہے نا, بعض دفعہ اس کے معنی لیٹنگ گو ہوتا ہے. میں آپ کو ایک پرندہ ہے اس سے محبت ہے, آپ اسے دیکھتے ہیں کہ یار مجھے تو اس پرندے سے محبت ہے, لیکن میں نے اس کو اس کے ہیبیٹیٹ سے دور رکھا, یہ اس پنجرے میں تکلیف میں تو نہیں, کہیں اس کا دل تو نہیں کرتا ہو اڑنے کو, تو یو جسٹ لیٹ اٹ گو. اکثر اوقات نا وہ پڑھا کرتے تھے, کورس ہوتی تھی انگریزی کی, اس میں میں نے ایک دفعہ پڑھا, اف یو لو سم تھنگ سیٹ اٹ فری. اگر کسی چیز سے محبت کرتے ہو نا اس کو چھوڑ دو, اگر یہ تمہاری تھی تو واپس آ جائے گی, اور اگر واپس نہ آئی تو یاد رکھنا یہ تمہاری نہیں تھی. میں اکثر اوقات یہ جو بڑے پرندوں کے شوقین لوگ ہیں ان سے بھی یہ پرنسپل اپلائی کرواتا رہتا ہوں. میں کہ اتنے تمہارے, او جی یہ کبوتر میرا, یہ جناب میرا, یہ فلانا پرندہ, میں نے اتنے سال اس کے ساتھ محبت کی, یہ پیار ہے جناب, یہ دیکھیں. میں کہ اس کو کبھی چھوڑ دو, دیکھتے ہیں واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. تو کبھی ایک آدھا کوئی آ بھی جاتا ہے, لیکن 99% کوئی واپس نہیں آتا. میں رہتا ہوں فارم ہاؤس میں, تو یہاں پہ جب میں شروع میں آیا نا
تو یہ جگہ میں نا بڑا ایک وائلڈ لائف بڑی خوب یہاں پہ تھی. یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی ایک نایاب پرندہ گر جاتا تھا, کوئی گرمی سے گر گیا, کوئی زخمی ہو کے گر گیا, کوئی لڑکے گر گیا, کوئی بچہ. ایک دفعہ ایگل کا بچہ یہاں پہ آ گیا. لے جی زخمی تھا, ہم نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا, پٹی باندھی, کافی دیر یہاں پہ رہا وہ. آئی ایکچولی تھاٹ کہ آئی ایم فالن ان لو ود دیٹ ایگل. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا اللہ کی طرف سے شاید آ گیا. میں نے جناب اس کو رکھا, اسے روز کھانا دے, دوائی دے, یہ دے وہ دے. ایک دن وہ اڑ گیا. مجھے دکھ تو ہوا, لیکن پھر میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ جرم نہیں تھا اگر یہ ادھر ہی رہتا. اور جب اس کے اڑنے کا بھی بڑا سین ہے, وہ اڑا, وہ اس فارم ہاؤس کے اس نے کو 4 5 6 چکر لگائے. میرے سر پہ ٹوپی پڑی ہوئی تھی, وہ نیچے آیا, اس نے میرے سر کے ٹوپی کے اوپر سے پنجہ مارا جیسے مجھے کچھ بتا کے جا رہا, پتہ نہیں کیا بیچارے نے بتایا مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر واپس گیا, پھر گھوما, پھر کوئی گیا, اور 15 منٹ کے بعد واپس آیا. اور وہ شاید پوری سوسائٹی کا چکر لگایا ہوگا اس نے, یا فائنل گڈ بائی کہنے کے لیے اس نے پہلے ٹیسٹ پرواز کی ہوگی کہ اب مجھے بتانے آیا جی میں ٹیسٹ کر لیا, میں کامیاب ہو گیا ہوں, میری اب صحت صحیح ہے, میں جانے لگا ہوں. شاید آخر بھائی یہ کہنے آیا ہو, وہ واپس اٹھ گیا, اس کے بعد واپس نہیں آیا. تو بعض دفعہ کبھی آپ بھی ٹرائی کریں, بعض دفعہ چیزوں کو چھوڑ دیں, لیٹ اٹ گو. اگر یہ آپ کی ہے تو واپس آ جائے گی, اگر یہ واپس نہ آئی تو آپ کی ہے. تو محبت یہ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے ضروری نہیں کہ آپ کی محبت شادی بنے گی. بعض دفعہ اگر آپ کی بیگم ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, اور آپ کسی وجہ سے اب جانا چاہتا ہے, جا یار, اگر آپ کا ہے تو واپس آ جائے. اگر آپ کی محبت میں اتنی کشش ہے تو پھر, نہیں تو دوسرا اتنا بدقسمت ہے کہ شاید وہ آپ کی محبت کے قابل ہی نہیں تھا. تو ساری زندگی اسی غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ بہت شدید محبت ہے, جبکہ آپ کسی کو مجبور کر کے آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہو. مزہ تو یہ ہے, آزادی ہے. میں اکثر اوقات اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں. ہم نا پاکستانی مینٹیلٹی جو ہے شاید زیادہ ہو یہاں پہ. میں ماں باپ کو دیکھتا ہوں, اولاد کو اپنے ساتھ رکھ کے بہت پیمپر کرتے ہیں, اولاد کو جانے نہیں دیتے. ادھر ہی رہے, گاڑی بھی دے دیں گے, اے سی بھی لگا دیں گے, شادی بھی اس کی کر دیں گے, ولیمہ بھی گرینڈ کر دیں گے, یاشی کے پیسے بھی دے دیں گے, جانا نہیں کہیں. اور کہتے ہیں محبت. میں ہنستا, یہ کون سی محبت ہے؟ پھر میں نے کئی جگہوں پہ کاؤنسلنگ میں یہ بات کہی ہے کہ جی آپ کا بچہ ہے, خدایا اس کو دیں, یہ بچے بیچارے زندگی بنا رہے ہیں, ان کو گاڑی چاہیے, آپ کے مرنے کے بعد بھی تو ان کو دینا, دیتے کیوں نہیں ان کو حصہ؟ نہیں دیتے, مرنے کا انتظار کرواتے ہیں کہ بعد میں جو ہوگا ہوگا. کیوں؟ جی ان کو گھر دے دیتا تو پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا, واپس آندے نے کہ نہیں آندے. تو میں کہتا ہوں یار غلط فہمی میں کیوں مرتے ہو؟ تو اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے کہ دینا تو ہے ہی, مر کے جو دو کہ اپنے ہاتھ سے دے دو, دیکھ لیتے ہیں کہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر تو علیحدہ گھر لینے کے باوجود بھی وہ آ کے ہفتے میں ایک دفعہ آپ سے ملے اور پیار محبت سے ملے تو کیا ہی بات ہے بھائی. یہ ساتھ رہ کے اس غلط فہمی میں آپ ساتھ رکھا ہوا ہے یہ سوچ کے کہ ہاں جی روز میں نے سلام کرتا ہے, وہ آپ کو سلام کرتا نہیں.
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।